بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور سے ہل ٹاکس کے ساتھ آپ کا میزبان تصادق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، صحافتی حلقوں میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ ایک براڈ کاسٹر، بین الاقوامی شہرت کے حامل براڈ کاسٹر، سینئر صحافی، کالم نویس، تجزیہ نگار اور ایک بہت ہی اچھے انسان موجود ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ نہ صرف صحافت کو بلکہ صحافیوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کو اور صحافت کے فروغ کو دیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب شمیم شاہد۔ مہربانی جی، بہت شکریہ سر آپ مہربانی، کا، بہت بہت مشکور ہوں بہت کہ بہت آپ نے مہربانی۔ اپنی مصروفیت میں سے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا سر کہ یہ جو آج کل کے نوجوان بچے ہیں، خصوصاً جو صحافت میں قدم رکھ چکے ہیں، وہ شمیم شاہد صاحب کو دیکھتے تو ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہوں گے، لیکن جانتے نہیں کہ شمیم شاہد صاحب کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کون سا دور تھا۔ میرا نام محمد شمیم ہے، اور صحافتی حلقوں میں بلکہ زمانہ طالب علمی سے میں نے نام رکھا تھا شمیم شاہد۔ شاعری؟ نہیں، شاعری تو نہیں کرتا، اچھا البتہ شاعری سے دلچسپی ہے، میوزک سے ہے، تو اسی بنیاد پر میں نے اپنا نام شمیم شاہد جب میں فرسٹ ایئر میں تھا تو میں نے رکھا تھا۔ میں بنیر میں پیدا ہوا ہوں 1959۔ مالکن ڈویژن کا ضلع بنیر، ضلع بنیر، اسی جو اس وقت وقت یہ سوات کا حصہ تھا۔ اسی وقت یہ سوات کا حصہ اچھا، تھا۔ 59۔ 59 8ویں تک تعلیم میں نے اپنے گاؤں کے اسکول سے حاصل کی۔ خاص بنیر ہے خاص یا کوئی گاؤں ہے؟ نہیں، یہ تو تالائی گاؤں ہے، توتل یہ ہے، بالکل اچھا، صوابی کے ٹھیک قریب ہے۔ ٹھیک۔ خد و خیل میرا قبیلہ ہے، اور مندن یوسفزئی کا ایک ذیلی شاخ ہے۔ میٹرک میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول نواکلی، ضلع صوابی، جو اب کرنل شیر جی جی۔ گاؤں سے ہے، وہاں سے میں نے کیے۔ پھر ادھر سے آتے تھے؟ نہیں، میں وہاں رہتا تھا، ہماری اچھا رشتہ داری ہے۔ اچھا اچھا۔ اور میٹرک کون سے سن میں کی؟ 1975 میں، 75 میں۔ اچھا اس کے بعد پھر میں جہاں زیب کالج چلا گیا، وہاں سے میں نے 80 میں گریجویشن کی۔ پھر 19 درمیان میں گیپ آیا، کچھ پیپر میرے فیل ہوئے تھے، تو تقریباً 81 میں میں فارغ ہو گیا گریجویشن کی، چونکہ زندہ آباد مرد آباد کا وقت تھا، اور آپ اس میں یقیناً ایکٹیو اور اس ہوں گے؟ میں یقیناً ایکٹیو تھے۔ تو پھر میرا ایک سال ضائع ہوا تھا۔ پھر 1982 سے 84 تک میں گومل یونیورسٹی میں رہا، ڈیرہ اسماعیل خان؟ ڈیرہ اسماعیل خان، وہاں سے میں نے اس زمانے میں 82 میں ڈیرہ اسماعیل خان کتنا ٹائم لگتا تھا جانے میں؟ یہاں سے 9 گھنٹے لگتے تھے۔ اور جی ٹی ایس جاتی تھی؟ جی ٹی ایس۔ اچھا تو میں نے وہاں سے ماسٹر کیا، جرنلزم ماس کمیونیکیشن، گولڈ میڈل لیا تھا۔ جو کالج میں جو کچھ ضائع کیا تھا، اچھا، وہ جو نقصان ہوا تھا، تو اس کو میں نے کور کر دیا وہاں پر۔ تو والدین حیات تھے جب انہوں نے آپ بالکل کا گولڈ میڈل دیکھا تو بڑے خوش ہوئے ہوں گے؟ بالکل، وہاں پر وہ میں نے سونے کا میڈل بہت اچھا تھا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے ابتدا جو تھی صحافت کی، وہ مسلم سے کیا تھا، دی مسلم، اسلام آباد۔ آغا مرتضیٰ پویا؟ آغا مرتضیٰ پویا صاحب کے اخبار میں تھا۔ مشاہد صاحب کے ساتھ میں نے ڈائریکٹ کام کیا ہے، مشاہد حسین سید؟ تقریباً 6 مہینے تک۔ اچھا 6 مہینے کے بعد لسٹ تو بہت زیادہ ہے ٹھیک کہ کن کن اخبارات میں میں رہا ہوں، ٹھیک۔ مگر 6 مہینے کے بعد پھر میں سیڈا چلا گیا، کینیڈین انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی، ایک پروجیکٹ تھا ان کا مردان میں، سوشو اکانومک ریسرچ، اچھا وہ میں نے کیا۔ پھر میں نے فرنٹیئر پوسٹ جوائن کیا، پھر پاکستان ٹائمز، پھر دی نیشن، پھر 2009 تک میں نے کافی عرصہ دی نیشن میں گزارا۔ 2009 میں کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ میں نے ریزائن کیا۔ تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی تھے اب میں آتا ہوں اس پر، محکمہ اطلاعات میں۔ میں اس پر آتا ہوں۔ پھر درمیان میں پھر 1-2 سال تک نہیں رہا، پھر عارف نظامی صاحب مرحوم کے اخبار پاکستان ٹوڈے میں جوائن کیا، وہ بھی ان کے حالات خراب ہو گئے، تو پھر ٹریبیون آ گیا۔ اردو اخبارات میں نے آئین میں کام کیا ہے، اور شہباز میں ایڈیٹر رہ چکا ہوں۔ آج کل میں وائس آف امریکہ کے ساتھ ہوں، مگر وائس آف امریکہ کے ساتھ میری جو تعلق ہے، اس کی تقریباً آج
24 سال پورے ہو گئے اس وقت، کیونکہ میں نے 99 میں جوائن کیا تھا. اس وقت تو بالکل ایک کانٹریکٹ پر تھا. سرکاری ملازمت بہت زیادہ اس کی بھی ایک طویل داستان ہے. میرے پہلے جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو وہ نیوی میں تھا، سب لیفٹیننٹ تھا. اچھا. میں ایجوکیشن کور میں ہوا تھا اور سب کچھ وہ کیا گیا تھا، اکیڈمی بھی پہنچ چکا تھا. اچھا، ہلکے پھلکے فوجی بھی ہیں آپ؟ تو پھر درمیان میں ایسا ہوا کہ ایک دن کے بعد رپورٹ آیا کہ نہیں، اس کا جو سابقہ دور ہے. تو یہ کسی وقت میں اسلام آباد میں رشین ایمبیسی میں دیکھا گیا تھا. اچھا. اسی بنیاد پر انہوں نے مجھ سے وہ ٹوپی اور جو سفید کیٹ تھا وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، بہت پسند تھا مجھے. مطلب اتنا جرم تھا روسی ایمبیسی کوئی جانا؟ جرم نہیں تھا، بس مطلب آپ کو تو خود پتہ ہے کہ انٹیلیجنس والے کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہو. کوئی مطلب وہ نہیں تھا، بس ایک پروگرام میں نے کیا تھا تو وہاں سے مجھے نکالا گیا. پھر درمیان میں مجھے گومل یونیورسٹی میں لیکچرشپ میں کی آفر ہوئی. اچھا. مگر وہ میں نے نہیں کی. پھر بلوچستان یونیورسٹی میں مجھے ایک چانس ملا. اچھا. کہ آپ وہاں آ جائے. پشاور یونیورسٹی میں بھی آفر ہوئی تھی کہ آپ اس کو ایز لیکچرر جوائن کر دیں. اور بہاولپور یونیورسٹی سے ایک دوست کا ٹیلی فون آیا تھا، اس نے کہا کہ یہاں پر کافی گنجائش ہے، آپ آ جائیں. بہاؤالدین ذکریہ میں؟ نہیں، بہاولپور یونیورسٹی. اچھا، بہاولپور. ٹھیک ٹھیک، ملتانی بہاولپور. اچھا، ٹھیک ٹھیک. تو وہ میں نہیں گیا چونکہ میری طبیعت کچھ ایسی تھی کہ میں صحافت میں بہت زیادہ وہ تھا. اور درمیان میں پھر آپ کے اندر کا جو انقلابی تھا اس کو صحافت میں ہی سکون؟ صحافت میں سکون تھا. اچھا. پھر درمیان میں ایسا ہوا کہ میں کبھی کبھی بے روزگار ہوتا جاتا رہا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ بے روزگاری جو تھی وہ لازم و ملزوم. تو میں نے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اپلائی کیا اور یہ تقریباً تھا 87. اچھا. تو اس وہاں پر مجھے ایڈیٹر کی پوسٹ 16 میں مل گئی. مگر اس وقت میں فرنٹیئر پوسٹ میں تھا اور بہت خوش تھا. اچھا. تو جو میرے سیکنڈ نمبر پر بندہ تھا فرنٹیئر پوسٹ، وہ جو افریدی صاحب، صاحب، یہ آج کل کی نوجوان نسل خیر نہیں جانتی کہ رحمت شاہ افریدی کون تھے. فرنٹیئر پوسٹ کیا تھا، میدان کیا تھا؟ بہت زبردست اخبار تھا، بہت زبردست اخبار تھا. اچھا. اور ابھی تک لوگ، بہت زیادہ لوگ جو ہے، جو فارنرز ہیں، جو میرے افغان دوست ہیں جس میں حامد کرزئی شامل ہے، تو وہ مجھے فرنٹیئر پوسٹ کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک. تو میں فرنٹیئر پوسٹ میں تھا. تو وہ جو میرے بعد جو دوسرا نمبر تھا، تو ان کا والد آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ مجھے لکھ کے دے دیں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے ان کو بھرتی کرا دوں پی آئی ڈی میں، کیونکہ وہ دوسرے نمبر. تو میں نے کر دیا، اسی وقت میں نے کر دیا. اس پر وہ آ گیا. پھر میں دوبارہ بے روزگار ہو گیا. تو 92 میں مجھے دوبارہ میں نے کمیشن میں اپلائی کیا، پروونشل خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن، اور وہاں پر میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھرتی ہو گیا. اچھا. ستمبر 1992. واہ. اور جب میں نے اس کے ایک تاریخی قصہ سنا دوں کہ جب میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہو گیا تو دوسری یا تیسری دن لیڈی ڈیانا آ رہی تھی. اچھا. پشاور. ٹھیک. تو پشاور میں خیبر پختونخوا میں ان کا ایک دن کا دورہ تھا، دورہ پاکستان کے موقع پر. تو میری ڈیوٹی چترال میں لگ گئی. تو یہ میری پہلی سرکاری ڈیوٹی میں نے ان کے ساتھ کی تھی چترال میں. کپاس سے لیڈی ڈیانا کو بھی دیکھنے کا موقع مل گیا. وہ اس کی وہ جو کوریج تھی وہاں چترال میں، تو وہ میں نے وہاں پر کی. تو بعد میں پھر ایسا ہوا کہ نیشن کو میں نے، جب میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہو گیا تو مجھے پتہ چلا کہ یار یہاں پر کام کرنا بہت مشکل ہے. تو 2-3 مہینے بعد میں نے دوبارہ ریزائن کر کے، اور چونکہ میں نیشن نہیں چھوڑا تھا، ریزائن میں نے دے دی، مگر میری ریزائن ایکسیپٹ نہیں ہو رہی تھی. کیا مشکل تھی پی آئی ڈی میں کام کرنا؟ سرکاری طور پر کام کرنا روایتی طریقہ وہ بہت مشکل، وہ اچھا. روایتی طریقہ مشکل. اور ٹھیک. تو وہ خدا بخش ہے، خدا ان کی مغفرت نصیب فرمائے، اکرم اللہ جان صاحب اس وقت ہمارے ڈائریکٹر تھے. اس نے کہا کہ شمیم آپ چاہے جو کچھ بھی کر دیں، آپ نہیں سمجھتے یہ آپ کی فیوچر کے لیے بہت بہتر ہوگا، لہذا میں آپ کے استعفیٰ جو ہے منظور نہیں کرتا. تو میں نے کہا سر میں کام بھی نہیں کروں گا. آپ ڈی جی تک جا سکتے تھے؟ ہاں بالکل. میرے جو جونیئر تھے وہ بعد میں ڈی جی بن گئے. تو خیر میں نے وہ کر دیا. درمیان میں ایسا ہوا کہ 1994 میں آفتاب خان کی حکومت آئی اور ہمارے
نوائے وقت گروپ کی اور خبریں والوں کی اور کچھ اور اخبارات کی اشتہارات بند ہو گئے تھے. اچھا. تو ہم نے جلوس نکالا. شرپاؤ صاحب کی فلم کے اور خلاف. میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی تھا. اچھا. جب ہم نے جلوس نکالا تو اکرم اللہ جان صاحب نے مجھے رنگ کیا کہ شمیم آپ نے غلطی کی اور میں اس کو بیک ڈیٹ میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. تو پھر وہ ایک سے میں نے کہا سر تھینک یو. اچھا, مطلب آپ کی جو جد و جہد تھی وہی آڑے آئی. بالکل. تو میں نے کہا کہ بالکل سر تھینک یو. اور 92 میں آپ نے 92 میں نے جوائن کیا تھا. میرے استعفیٰ ہو گئی 94 میں. ٹھیک, وہ 5-6 مہینے میں بالکل نہیں گیا تھا. ٹھیک ہو. تو یہی صورتحال تھی. پھر مطلب اخبارات ہوتے کبھی ایک اخبار کبھی دوسرے اخبار, چونکہ مشکلات بھی ہوتی ہے, پالیسی کی بھی مشکلات ہوتی ہے, ذہن کی بھی مشکلات ہوتی ہے. ٹھیک. تو اسی وجہ سے یہ کوششیں جاری ہے. کہاں تک کامیاب ہوا کہاں تک ناکام ہوا اس کا فیصلہ تو میں خود نہیں کر سکتا. دوست کریں گے, میرے جو ریڈرز ہیں وہی کریں گے. بہرحال ابھی تک میں اپنے جو جاب ہے یا جو اپنا پروفیشن ہے اس سے کافی مطمئن ہوں, کیونکہ اس پیشے میں زیادہ تر لوگ وہی کچھ کرتا ہے. اگر سرکاری بھی ہو جائے تو ایک گھر بناتا ہے, ایک گاڑی لیتا ہے. وہ میرے پاس آگے ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے. لوگ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی فارن ٹور ہو جائے. تو میں نے کانٹیکٹس بنا لیں. کانٹیکٹ بنانے تو میں نے چند دن پہلے وہ ایک ویزا کے لیے اپلائی کر رہا تھا, تو وہ ٹریول لسٹ میں کر رہا تھا. تو تقریباً 34 ممالک جو ہے وہ میں وزٹ کر چکا ہوں. 34 ممالک. 34 ممالک. اچھا. سیر و سیاحت کی غرض سے یا نہیں, کانفرنسز تھے یا ڈیبیٹس تھے یا جو وہاں پر مختلف قسم کے وزٹ آتے اسی میں گیا تھا. صافیانہ مصروفیات. اچھا. کون سے ملک رہ گئے سر جہاں نہیں گئے؟ 34 تو بڑے ملک ہوتے ہیں, کون سے ملک رہ گئے جہاں نہیں گئے؟ آسٹریلیا نہیں گیا. اچھا. وہ باقی یورپ اور فار ایسٹ اور ویسٹ امریکن اور یورپ سب کچھ دیکھا, صرف آسٹریلیا نہیں دیکھا ہے. اچھا. تو یہ ہے. باقی مڈل ایسٹ کافی گیا ہوں. سر براڈ کاسٹر بھی ہیں آپ, ریڈیو براڈ کاسٹنگ ایک میرا اور آپ کا مشترکہ, بلکہ ہم تو آپ کو سن کے سیکھنے والوں میں سے ہیں. تو کتنا فرق ہے تحریری صحافت میں اور براڈ کاسٹنگ میں, اور وہ براڈ کاسٹنگ بھی جو آپ بین الاقوامی ادارے یہ ہے کہ تحریری رپورٹ جو ہے نا یہ ذرا مفصل ہوتی ہے. ٹھیک. اس میں بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے. ریڈیو انتہائی مختصر رپورٹنگ ہوتی ہے, اور ریڈیو میں آپ نے وہی خبر پڑھنا ہے, وہی خبر لکھنا ہے جو فوری طور پر لوگ اٹریکٹ کرے, یا اس کو ہم کہتے ہیں ویننگ آف ہارٹس. ٹھیک ہے, وہ کر دیں. تو ریڈیو میں یہ ہے. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو میں جو پبلسٹی ہوتی ہے اور جو جان پہچان ہوتی ہے تو وہ پرنٹ سے بہت زیادہ ہوتی ہے. جی میرے خیال میں سر ٹی وی سے بھی زیادہ ہوتی ہے. ٹی وی سے بھی زیادہ. میں آواز کے ذریعے آپ رات کے وقت ہم فیصل آباد جا رہے تھے, ہمارا وہ جو یونین کا الیکشن تھا BDM تھا. اچھا. تو ہم رات کے وقت جا رہے تھے, میرے ساتھ 2-3 یہ جو ذوالفقار علی شاہ صاحب چترالی. جی وہ بھی آپ کے وائس آف امریکہ کے ہیں؟ نہیں وہ جو الاخبار کے ہیں. اچھا. وہ BBC کے لیے کرتے تھے شاید یا نہیں وہ ریڈیو. تو وہ تھا ایک شاہد حمید صاحب ایکسپریس کے تھے, ایک فرمان اللہ جان صاحب تھا, ڈرائیور تھا. ہم 5 بندے تھے, اور رات کا وقت تقریباً 1-2 بجے. تو یہ ہمیں موٹر وے پر ہماری گاڑی خراب ہو گئی, ٹائر پنچر ہو گئے. تو وہ پولیس والے آ گئے, موٹر وے پولیس والے آ گئے. تو مجھے بار بار پوچھ رہا کہ یہ کہاں سے خراب تھا, آپ نے وہاں سے کیوں نہیں کیا. تو میرے ساتھ میری آواز کو وہ ذرا کنفرم کر رہا تھا کہ وہی ہے. اچھا. تو جب میں نے 3-4 باتیں کی تو اس نے کہا کہ یار اب وہی شمیم شاد تو نہیں ہے, کیونکہ وہ سنتے ہیں موٹر وے پولیس. میں نے کہا بالکل وہی ہوں. اسی طرح ایک اور واقعہ تھا, یہ 9/11 کے فوراً بعد تھا, اور وہ تھا جلال آباد میں. اچھا. جلال آباد میں وہ جو احمد شاہ مسعود صاحب کے وفادار سولجرز تھے, تو انہوں نے ہمیں گرفتار کیا تھا. ایک میں تھا, ایک میرے ساتھ ذوالفقار توری تھا جو ڈان میں تھے. اچھا. اب بھی ہے, اسلام آباد میں ہے. آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اچھا, ہم گئے تھے وہاں پر چونکہ طالبان کی حکومت کولیپس ہو گئی تھی, کوئی نظام نہیں تھا. تو ہم جلال آباد میں تھے, اور جلال آباد میں جو ننگرہار پروونس کے جو ایلڈر تھے مجاہدین,
تو وہ جمع ہو رہے تھے اور وہ فیصلہ کر رہے تھے کہ کس کو گورنر بنایا جائے, کس کو گورنر نہ بنایا جائے. تو ہم اس کی پریس کانفرنس کا انتظار کر رہے تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ یار ایک جگہ ہے, آ جاؤ وہاں جاتے ہیں. وہاں پر عربوں کا بہت بڑا کیمپ تھا. تو جب ہم وہاں گئے تو وہاں پر کہ سولجر نے, وہ چوکیدار جو تھا وہ پشتون تھا, اس نے ہمیں اندر جانے کی اجازت دی. اتنے میں اس کا ایک لڑکا آ گیا جو سولجر تھا, اور اس نے کہا آپ کس کی اجازت سے اندر آئے ہیں؟ تو میں نے کہا یار ہم نے تو چوکیدار سے پوچھا. تو اس نے درمیان میں مطلب ہے وہ جو ان کی جو جذبات تھے, تو اس نے کہا کہ یہ پاکستانی ہے اور یہ پاکستانی طالبان کی حمایت کرتے ہیں, لہذا ان کو کنٹینر میں بند کر دیں. تو ہمیں کنٹینر کی طرف روانہ کر دیا گیا. یہ شرف بھی حاصل ہوا. مگر یہ بندہ ہمارے ساتھ تھا. تو میں جب ان کے ساتھ جا رہا تھا, میرے ساتھ ایک جاپانی بھی تھا. اچھا. تو جاپانی تو نہیں سمجھا تھا, مگر یہ ذوالفقار اور ایک دوسرا لڑکا تھا وہ سمجھ رہے تھے. تو وہ زیادہ ڈر گئے. میں نے کہا آپ بے فکر رہے. تو میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا. تو میں نے کہا یار آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ کو کیوں؟ تو کہتے ہیں کیوں؟ تو کہتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں تو ریڈیو پر خبریں پڑھتا ہوں, تبصرے کرتا ہوں, اور اخبار میں بھی لکھتا ہوں. تو اس نے کہا آپ وہ شمیم شاہد تو نہیں ہو جو ریڈیو تہران پر تبصرے کرتے تھے؟ میں نے کہا میں وہی ہوں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو اس نے یا تو وہ مجھے کنٹینر میں بند کر رہا تھا, اچھا, یا اس نے لڑکیوں کو آرڈر دیا کہ فوری طور پر کاوے کا اور چائے کا اور بسکٹ کا انتظام کر دیں. اچھا, واہ واہ. تو یہ واقعات ہوتے رہتے. ریڈیو کی وجہ سے بچت ہو گئی. ریڈیو کی, اور ریڈیو تہران کی وجہ سے مجھے میری بچت ہو گئی. سر مزہ پرنٹ جرنلزم میں زیادہ آیا یا براڈ کاسٹنگ؟ نہیں, دونوں میں ہے. اچھا, دونوں میں. پرنٹ جو ہے نا, وہ پرنٹ تو بہت زیادہ وہ ڈیوریبل ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور ریڈیو میں یہ ہے کہ وقتی طور پر ہوتا ہے, مزہ تو اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے, مگر میں سمجھتا ہوں پائیدار جو ہے, پائیدار جو ہے نا, وہ جو 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 فیوچر کے لیے آپ کریں گے, معاشرے کے لیے آپ کریں گے, تو وہ پرنٹ ہے. آپ کے دوست وائس آف امریکہ کے مرتضیٰ سولنگی صاحب, وہ تو فیڈرل منسٹر ہو گئے. جی بالکل. انفارمیشن کے وہ آپ کے کولیگ. وہ میرے, ہم نے اکٹھے کام کیا ہے. جی. تو اس کے تو میں نے مبارکباد بھجوائی تھی, مگر اس کی طرف سے چونکہ ان کی مصروفیات ایسی ہوتی ہے کہ ان کی طرف سے جواب نہیں آیا. اس سے پہلے اس عہدے پر عارف نظامی صاحب نے کام کیا تھا. اور آپ یقین کریں کہ عارف نظامی صاحب کے ساتھ میرے وہ جو چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کا تھا. تو جس وقت وہ منسٹر بن گیا اور وہ اوت لینے سے پہلے اس نے مجھے رنگ کیا کہ شمیم تم کدھر ہو؟ میں نے کہا کہ میں تو پشاور میں ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر آپ نزدیک ہے تو فوری طور پر میرے 2-3 گھنٹے بعد میرے اوت ہے, آپ اس میں آ جائیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا سر میں بہت دور میں نہیں پہنچ سکتا. پھر ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی, روزانہ کے حساب سے ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی. تو ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کتنا عرصہ سر رہے نیشن کے ساتھ؟ نیشن کے ساتھ میں نے 21 سال تک کام کیا. 21 سال. اچھا, ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, کہتے ہیں مجید نظامی صاحب آئے دعا کرنے ولی خان صاحب کی, اور دعا کی, اور اگلے دن ایک خبر لگ گئی کہ جی مجید نظامی صاحب نے کہا کہ ولی خان صاحب بڑے محب وطن اور بڑے پاکستان کے خیر خواہ تھے, اور وہ خبر چھپ گئی. اور وہ کیا قصہ تھا؟ وہ ایسا تھا کہ بالکل ایسا ہوا تھا. یہ 2006 میں ہوا تھا. ہم گئے تھے, مجید نظامی صاحب وہاں سے آئے تھے, لاہور سے آئے تھے, اور اس نے کہا کہ میں ضرور وہاں کے دعا کے لیے جاؤں گا. وہ تو ولی خان صاحب کو غدار. جی بالکل بالکل ایسا ہوا تھا. اچھا. تو وہاں پر جب ہم چلے گئے, انہوں نے فاتحہ خوانی کی ولی باغ, اور اس نے کہا کہ میں پہلی بار آیا ہوں. اور بیگم نسیم علی خان سے بھی ان کی ملاقات ہو گئی. اچھا. سنگین ولی خان سے بھی ملاقات ہو گئی تھی. میرے خیال میں 1-2 بندے اور تھے, مجھے بھول, مگر میرے ساتھ ایک تھا ہمارے خالد خان خیش کے ساتھ. تو یہ خبر اس نے بنائی تھی. اچھا. خبر اس نے بنائی تھی. تو وہ جب وہ خبر چھپ گئی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو نوائے وقت کا عجیب مسئلہ تھا عارف صاحب کا, مجید نظامی صاحب, اس نے جب صبح خبر دیکھی تو اس نے نہ آؤ نہ تاؤ, بس اس نے وہاں سے خالد خیشکی کی ٹرمینیشن بھجوا دی کہ احکامات جاری کر دیجیے. میں نے کب یہ تعریفی کلمات ادا کیے؟ میں تو صرف دعا کی. میں صرف دعا کے لیے تھا. اچھا. تو اس پر میں نے عارف صاحب کو کہا, اور پھر میں نے مجید نظامی صاحب سے خود بات کی. میں نے کہا کہ اس کا بہت زیادہ برا تاثر ہوگا, پہلے سے آپ کے حوالے سے, یہ حوالے سے یہاں سے لوگ بہت زیادہ ہے, لہذا پھر آرڈر کو واپس لے لیں. اچھا. تو آپ یقین کریں کہ اس نے مجھے اسی وقت کہا کہ شمیم جو کچھ آپ کہتے ہیں
میں واپس لیتا ہوں. اور اس نے اسی وقت ٹھیک ہے. وہ آرڈر واپس لیا. حالانکہ وہ آرڈر جو تھا وہ خالد خیشکی کی ٹرمینیشن. خالد خیشکی آج کل مشال میں ہے, ٹھیک ہے, ریڈیو مشال میں, جی بہت جی اس کی جی بیوی جی چیف ہے یہاں کی. اچھا تو وہ مطلب اسی وقت یہ ہوا تھا. دوسری بات, یہ ایک بار یہ تو دوسرا واقعہ ہوا تھا. اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا تھا. جی 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 ایک اور واقعہ ایسا ہوا تھا کہ چونکہ ان کو خدا بخشے بہت اچھے بندے بھی تھے یہ مجید نظامی صاحب, مگر ان کو جو بھی شکایت کرتا تھا وہ شکایت سنتا تھا. اچھا اپنے جو سٹافرز تھے ان کے بارے میں وہ ہر ایک شکایت کو سنتا تھا, اچھا اور اس سے پوچھے بغیر, یہ ان میں مسئلہ تھا تصدیق کہ کیے اس کی بغیر. تصدیق کیے بغیر اس پر وہ عمل درآمد کرتا تھا. اچھا ٹھیک. تو میرے خلاف کچھ شکایات یہی گئے تھے کہ انقلابی 88 میں یہ ایک واقعہ ہوا تھا پشاور میں, تو اس پر پاکستان مسلم لیگ کی اس وقت حکومت تھی, تو انہوں نے میرے خلاف کمپلینٹ لگائی تھی. کمپلینٹ یہ کی تھی کہ اس نے یہ خبر جو ہے یہ غلط چھاپا ہے. 88 میں. 88 میں. اچھا کون سی ایم تھے؟ سردار صاحب, سردار مہتاب صاحب. اب وہ تو 98 میں ہوں گے نا سر. نہ سوری 97 میں تھی, جی 98 میں یہ خبر تھی. اچھا تو اس میں ایسا ہوا کہ ایک وہ خبر تھی, دوسری یہ تھا کہ بھائی یہ کمیونسٹ ہے. اچھا. مہتاب صاحب کو کیا بس یہ میں بتا دیتا ہوں. ہاں اور دوسرا وہ ہمارے ہزارہ کے لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہوں گے نا. دوسری یہ تھا کہ یہ جو ہے نا یہ کمیونسٹ ہے. اور تیسرا یہ تھا کہ یہ اپنے اخبار میں ENP کو بہت زیادہ کوریج کرتا ہے ٹھیک اور ٹھیک مسلم لیگ کو نہیں کرتا. ٹھیک. اس میں مشاہد صاحب بھی تھے. تو اس وقت مہتاب صاحب کی مشاہد صاحب اسی وقت تو فیڈرل انفارمیشن منسٹر تھے, مگر ان کو پتہ نہیں تھا ان کے دفتر کو استعمال کیا گیا تھا. اچھا سردار مہتاب صاحب کو بھی پتہ نہیں تھا. اچھا سردار مہتاب صاحب کے دفتر یا نام کو استعمال کیا گیا تھا. ANP اور مسلم لیگ نون کی اس وقت کھٹمٹ بھی شروع ہو گئی تھی. اس وقت حکومت چھوڑنے والی تھی, چھوڑ گئی تھی. چھوڑ گئی تھی. ٹھیک. تو ایسا تھا کہ انہوں نے مجھے کراچی ٹرانسفر کیا. پشاور سے میں کراچی چلا گیا اور میں نے جوائن کیا کراچی میں. مگر یہ تھا کہ میرا گھر پشاور میں تھا, ماحول میرا پشاوری تھا, تو کراچی میں ذرا مشکل تھا. مگر بہرحال میں کراچی کے لیے بھی تیار تھا اور میں وہاں چلا گیا. میں نے 3-4 دن گزارے, واپس آ گئے تو میں نے ان سے چھٹی لی. میں نے کہا کہ مجھے وقت دے دے کہ میں ذرا اپنے آپ کو وہاں شفٹ کر دوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحافت میں نہیں کرنی ہے. تو انہوں نے مجھے وہ جو ایک بار تو 15 دن کی چھٹی دی, دوسری بار گھر میں کوئی مسئلہ تھا تو انہوں نے مجھے چھٹی کے بجائے مجھے ٹرمینیشن بھجوا دیا. تو یہ روزوں کا مہینے. تو ایسا تھا کہ بس ایسے بہت سے واقعات آپ کے ساتھ 98 میں. تو روزے میں نے کہا کہ چلو اب روزے پکڑو دیکھتے ہیں. پھر درمیان میں اللہ پاک مغفرت فرمائے پیر سفید شاہ صاحب کا, جی 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 وحدت کی, جی جی جی, اس نے مجید نظامی صاحب سے میٹنگ میں کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے تو بہت اچھے بندے کو ہٹایا ہے. اور اس نے کہا کہ آپ اس کو بلائے اور اسے پوچھتے کہ واقعی یہ ہے کہ نہیں ہے. اس نے مجھے بلایا اور رمضان کے مطلب 5-6 روزے رہ گئے تھے. اس نے لاہور مجھے بلایا تو مجھے پتہ تھا کہ یہ 3 شکایت ہیں. تو میں وہ جو خبر تھا اس کو ساتھ لے گیا تھا. جب میں لے گیا تو اس نے کہا کہ یہ خبر, میں نے کہا کہ بالکل ایسا واقعہ ہوا ہے اور یہ خبر بریک بھی میں نے کی ہے. میں نے کہا کسی اور اخبار میں اس سے پہلے یہ خبر نہیں تھی, یہ میں نے کیا ہے. اور اس خبر کے 4 پھیرے جو ہے اس کے بعد پھر مطلب اس خبر پر جوڈیشل کمیشن بنا اور جوڈیشل کمیشن نے انکوائری کی, اور اس خبر کے 5 پھیرے جو ہے نا اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کا حصہ ہے. اچھا. تو اس نے اس کو دیکھا, میں نے کہا یہ کیا ہے. پھر اس نے کہا کہ آپ بہت زیادہ کمیونسٹ ہیں, آپ پر یہ اعتراض ہے. میں نے کہا جی کامریڈ ہیں. ہاں, میں نے کہا جی آج میرا روزہ ہے. اچھا. تو اس نے جب یہ سنا تو وہ ادھر ادھر ہو گیا. کیسا کمیونسٹ ہے جس کا روزہ بھی ہے. ہاں, میں نے کہا جی آج میرا روزہ ہے. میں نے کہا کمیونزم کو میں سپورٹ ضرور کرتا ہوں, مگر میں جب DSF میں بھی تھا تو میں نے کبھی نماز جو ہے نا نہیں چھوڑی. سر نئے نسل کو نہیں پتہ کہ یہ ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فیڈریشن کیا تھی. ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فیڈریشن یہ پرو کمیونسٹ مائنڈڈ سوشلسٹ تنظیم تھی,
اور یہ اور ان میں کتنے بڑے بڑے نام تھے سر وہ اس بھی میں بتائیں. عباسی صاحب تھا، افراسیاب خٹک تھا، اعزاز نذیر صاحب تھے، یہ اس کے جو تھے وہ کرتا تھے، دھرتا. کفایت صاحب تھے، ہزارے کے جو تھے وہ فاروق صاحب تھے، مانسیرا کے رہنے والے تھے، یہ انور زیب صاحب جو آج کل پیپلز پارٹی میں تھے، یہ پرویز رشید صاحب، ہاں یہ بھی پرویز جی رشید جی صاحب جو تھے جی وہ جی نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے تھے. جی جی جی. ٹھیک ہے. یہ سولنگی صاحب. سولنگی صاحب بھی تھے، بابا علی حیدر جو سوات کے بہت مایہ ناز جی جی وکیل ہے، جی جی. یہ جو شیر محمد خان ہے جو جج ہے ہوں. پشاور ہائی کورٹ کے، یہ تھے بہت سے سر نام. پہلی دفعہ آپ پشاور کب آئے؟ میں پہلی دفعہ پشاور آیا تھا جب میرے خیال میں جب میں نے میٹرک کیا، مردان آیا تھا اچھا اس سے پہلے، اچھا اور مردان آتے جاتے تھے، اچھا. مگر پشاور جو میرے باقاعدہ آنا جانا شروع ہوا تو مجھے یاد ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے میں والد صاحب کے ساتھ ایک بار آیا تھا، مگر وہ میں بہت چھوٹا تھا. پہلی بار جو تھا وہ جب میں نے میٹرک کیا تو میں بورڈ سے سرٹیفکیٹس لینے آیا تھا. اچھا اچھا. یہ مجھے یاد ہے. سر کیسا تھا اس وقت کا پشاور؟ اس وقت پشاور یہ تھا کہ تاکال کے میاں خان جنرل اسٹور سے لے کے بورڈ تک کوئی آبادی نہیں تھی. اچھا واہ. یہ جو تاکال کی چڑھائی ہے نا، جی جی جی. یہاں سے لے کے بورڈ تک کوئی آبادی نہیں تھی. اسلامیہ کالج، پشاور یونیورسٹی اور شیرفا اسپتال جو تھا اس پر اسی وقت کام ہو رہا تھا، کنسٹرکشن ہو رہا تھا، جو جس کو ہم خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کہتے ہیں. کہتے ہیں سر یہ گورا قبرستان کے پاس گیٹ ہوتا تھا جو شام کو بند ہو جاتا تھا؟ نہیں، یہ مجھ سے پہلے تھا. یہاں پر ایسا نہیں تھا. اچھا. اس وقت یہ سڑک کھلا تھا، مگر یہ تھا کہ سڑک اتنا چھوٹا پیارا شہر تھا. پیارا سا تھا. اچھا. آپ نے پشاور جو ہے وہ مجاہدین کوٹ اینڈ کوٹ مجاہدین کے آنے سے پہلے بھی دیکھا ہے، پشاور بھی دیکھا، اور اس کے بعد پھر وہ مجاہدین کوٹ اینڈ کوٹ طالبان کے وقت کا بھی پشاور آپ نے دیکھا؟ بالکل بالکل سب کچھ میں نے دیکھا. کیسا تھا وہ پشاور سر؟ کچھ اس وقت پشاور جو تھا، پشاور انتہائی پرامن شہر تھا، کنجسٹڈ نہیں تھا، آبادی کم تھی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب ہم اسی وقت بھی افغان وار تھا، مگر جب ہم فرنٹیئر پوسٹ میں تھے تو رات کو ہم جب 10 بجے 11 بجے کام ختم کرتے تھے تو ہم صدر روڈ پر، یہ جو میرے دفتر کے سامنے ہے، یہاں پر ہم کرکٹ کھیلتے تھے. اچھا. جہاں پر ہم کرکٹ کھیلتے تھے تمام فرنٹیئر پوسٹ والے یہاں پر آتے تھے. اور یہاں پر ایک سبرنگ پان والا تھا، ایک وہاں پر جوس والا تھا. وہ جوس والے تو بعد میں محل میں ایم پی اے یا ایم این اے بھی ان کے خاندان سے وہی تھا، کون والے جو ہیں، یہ جو یوسف جی یہ تھا جو کون والے. بالکل. جی. تو یہ مطلب اس کا وہ تھا. پھر مطلب وہاں سے ہم جوس پیتے تھے رات کے وقت. تو اس وقت اتنی مہنگائی بھی نہیں تھی، ماحول بھی بہت اچھا تھا. جب یہاں پر ہم کھیلتے تھے تو اس وقت جب ریل رات کے وقت جو ریل آتا تھا اور وہاں سے لوگ ٹانگوں میں سوار ہوتے تو ہم وہ جو گھوڑوں کی جو ٹک ٹک تھے وہ یہاں سنتے تھے. اچھا. تو بہت اچھا ماحول. یہ گرینز والے بڑے شاہ صاحب، گرین عاقل شاہ صاحب اور اس کے بھائی نہیں، اس کے لالا ایوب صاحب کو میں نے نہیں دیکھا. اچھا نہیں دیکھا. لالا ایوب صاحب کو میں نے نہیں دیکھا تھا. میں عاقل شاہ کے ایک بھائی تھے جو انتقال کر گئے، ان کے ساتھ عادل شاہ تھا، ایک پولیس میں بھی تھا، تو ان کے ساتھ ملتے تھے. اس وقت ہمارا جو زبردست جو ہمارا سینئر تھا اور جو بڑا تھا تو وہ تھا یوسف لودھی صاحب. اچھا. یوسف لودھی صاحب مطلب یہ جو اسپینزر پرنٹنگ پریسز کا مالک بھی تھا. اچھا. اور جو فرنٹیئر گارڈین ایک اخبار تھا وہ بھی اس نے چلایا تھا. مشر تھے تو وہ بہت زیادہ اس وقت وہ گرین ہوٹل میں رہتے تو ہم روزانہ اس کے ساتھ آتے جاتے تھے، ان سے کھانے کھاتے تھے. تو یہ مطلب تھا. یہ جو اوپر چائنیز تھا تو اس میں ایک ہمارے نواب صاحب تھے فرنٹیئر پوسٹ کے، کراچی سے آئے تھے، انڈین نواب صاحب تھے، خاندانوں سے تھے. تو وہ ہمارے فرنٹیئر پوسٹ کے پہلے چیف رپورٹر تھے. تو وہ ہمیں لایا کرتا تھا. اس وقت ہمارے اتنی 1,000 روپیہ تنخواہ تھی جو فوجی ایریا میں چائنیز ہے. جی جی. تو وہ ہمیں یہاں پر ہفتے میں 1 بار یا 2 بار ہمیں لایا کرتا تھا. تو ہم اس وقت مطلب کھانا کھایا کرتے تھے ان سے. تو بہت عجیب زندگی تھی. یہ جہاد افغانستان کے یا افغان جنگ کے بعد پشاور کا حلیہ بگڑنا شروع ہوا؟ نہیں، 2 بات ہو گئی نا. ایک تو مطلب حلیہ بگڑ بھی گیا اور حلیہ ترقی بھی کیا. اچھا ٹھیک ہے. مطلب یہ تھا کہ کنجسٹڈ تو ہو گیا. بہت زیادہ جو وہ تھے افغان تھے تو وہ پشاور میں رہتے تھے. یہاں پر
حامد کرزئی صاحب بھی رہ چکے ہیں، حکمت یار صاحب بھی رہ چکے ہیں، اشرف غنی صاحب بھی رہ چکے ہیں، زلمے خلیل زاد بھی رہ چکے ہیں، پروفیسر مجددی صاحب، پیر گیلانی صاحب، رسول سیاب صاحب، بہت زیادہ جتنے مجاہدین بہت کمانڈرز بہت تھے، زیادہ اور ان نام سب کو آپ نے انٹرویو کیا؟ بہت سے تھے، بہت زیادہ سے۔ اچھا، ان میں سر سب سے اچھا آپ کو سب سے اچھی گفتگو کس کی لگی؟ سب سے اچھی گفتگو مجھے پیر گیلانی صاحب کی لگی۔ اچھا، پیر گیلانی صاحب جو تھا وہ روز اول سے وہ جو تھا وہ امن کی بات کر رہا تھا، سیاسی حل کی بات کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی افغانوں کو واپس جانا چاہیے، اور وہ ان رہنماؤں میں تھا جنہوں نے جنیوا ایکارڈ ہوا تو اس نے خوشیاں منائی تھی، اس نے کہا کہ کم از کم روس سے جب چلے جائیں تو ہمیں بھی واپس جانا چاہیے تھا۔ سر یہ تصویر ڈاکٹر نجیب صاحب کی لگی، سابق افغان صدر، آپ کے پروفائل پہ بھی اکثر لگی ہوتی، آپ کے دوست تھے؟ یہ میں ان سے ملا تھا، دوست تو نہیں تھے، مگر یہ تھا کہ میں ان سے ملا تھا، اور میرے ساتھ وہ جب بھی ملتا تھا تو بہت شفقت کے ساتھ ملتا تھا، اور میں نے ان کو پہلی بار جو تھا وہ نومبر 1987 میں کابل میں لویا جرگہ ہوا تھا، تو اس میں اور مرحوم رحیم اللہ صاحب صرف 2 صحافی پاکستان سے گئے تھے، رحیم اللہ یوسفزئی رحیم صاحب اللہ اور یوسف شمیم شاہد، تو اس میں میری پہلی ملاقات ہوئی تھی ان کے ساتھ، اور کیسی پرسنالٹی؟ اس کے بعد پھر 2-3 بار میرے متواتر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ ایک بار اس نے مجھے باقاعدہ پشاور سے وہاں سے دعوت دے کے میں گیا تھا، اور میں نے کوئی 3 ہفتے گزارے تھے، اچھا، تو ان کی میں ان کا خصوصی مہمان تھا۔ وہ اپنے محل میں تھے یا یو این؟ نہیں، وہ جب صدر تھے، اچھا، جب صدر تھے تو اس نے مجھے بلایا تھا۔ شخصیت ان کی یہ تھی کہ وہ میرے ساتھ مطلب جب اتنا آنا جانا ہوتا ہے تو ظاہر ہے مطلب بہت زیادہ گپ شپ بھی لگاتے تھے، تو اس وقت اس نے کہا کہ بھائی میری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور یہاں سے روسی افواج بھی چلے جائے، اور مگر یہاں سے وہ پاکستان سے بہت زیادہ شکوہ کر رہا تھا کہ پاکستان بھی اس میں جو اس کھیل کا حصہ ہے، اس کھیل کا حصہ ہے، اور اس کی یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے یا جو پالیسی ہے یہ خطرناک ہے دونوں ممالک کے لیے، اور اس کا فال آؤٹ ہوگا مستقبل میں، اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ 1989 میں جب وہ افغانستان پر حملہ ہوا تھا، یہ جو جلال آباد کی جنگ تھی جس میں جنرل حمید گل نے شیلنگ کی تھی، حمید گل نے شیلنگ بھی کی تھی، اور اس کی مطلب تصدیق تو ہوئی ہے نا، تصدیق تو اس کی اس نے بھی کی ہے، اعتزاز حسن صاحب نے بھی کی ہے، اور بہت نصیر اللہ بابر صاحب نے بھی کی تھی، شہید بے نظیر بھٹو نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اس نے اسی وقت مطلب حمید گل نے مشورہ دیا کہ ہمیں کشمیر کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے، تو اس نے کہا کہ پالیسی آپ بنائیں، مجھے یاد ہے اس کے الفاظ کہ آپ آرمی کی آپ پالیسی بنا دیں اور پلاننگ کر دیں اور حکومت کے سامنے پیش کر دیں، ہم اس پر عمل درآمد کریں گے، مگر جنرل صاحب ایک بات یاد رکھیں کہ ابھی ہم نے افغانستان میں تازہ ترین شکست کھائی ہے، یہ بے نظیر بھٹو کے الفاظ تھے، ہم نے تازہ ترین شکست کھائی ہے، تو کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم ایک اور شکست سے 2-4 ہو جائے، یہ اس کے الفاظ تھے۔ اور نصیر اللہ صاحبزادہ صاحب فارن منسٹر تھے، صاحبزادہ یعقوب صاحب فارن منسٹر تھے اس وقت، اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ جو نصیر اللہ بابر صاحب نے مجھے از خود کہا تھا کہ ڈاکٹر نجیب کے ساتھ بھی ہمارا ایک پیچ اپ ہوا تھا، اور ہم ایک ایگریمنٹ تک پہنچ چکے تھے اگست 1990 میں، 6 اگست 1990 میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک ایگریمنٹ پر پہنچ چکے تھے، اور وہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ ہم ایک کنفیڈریشن بنائیں گے، پاکستان اور افغانستان کی اپنی اپنی معاشی پالیسی ہوگی، سیاسی پالیسی ہوگی، مگر یہ دونوں ہر ایک سخت وقت میں ان کے درمیان جو بارڈر ہے ان کی پر کسی قسم کے ریسٹرکشن نہیں ہوگی، اور دونوں فوج ہماری، کرنسی ہماری، جس طرح اب مطلب یورپ کی صورتحال ہے ایک کرنسی تک وہ گئے تھے، جس طرح اس وقت یورپ کی صورتحال ہے، تو یہ پروپوزل سب سے پہلے سردار داؤد خان اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان ڈسکس ہوا تھا، اور دوسری بار یہ ڈاکٹر نجیب اور ان کے درمیان ہوا تھا، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی پر عمل درآمد کیا جاتا تو دونوں ممالک کی بہت زیادہ بچت ہوتی۔ سر کون ذمہ دار تھا ڈاکٹر نجیب کے قتل کا؟ اقوام متحدہ کے دفتر میں ایک شخص پناہ لیے ہوئے سابق صدر ہے، اس کو چوراہے میں لا کر لٹکا دیں، اس کی لاش کی بے حرمتی کریں، ڈالر ٹھونسیں۔
بذات خود تو نام لینا بہت مشکل ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہی لوگ ذمہ دار ہیں جو ابھی تک افغانستان میں خانہ جنگی جاری رکھنے پر تلے ہوئے ہیں. اسٹریٹجک ڈیپتھ ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں. بالکل ابھی تک مطلب ہے وہ جو ہے نا وہ ابھی تک اس کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ افغانستان میں یہ جنگ و جدل جاری رہے. اب سر حکومت کر چکی ہے اعلان کہ افغان مہاجرین جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں ان کو بھیجا جائے، اور مرتضیٰ سولنگی صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 2021 15 اگست کے بعد 17 لاکھ لوگ ایسے آئے ہیں جن کے پاس کوئی کاغذات نہیں، اور اب حکومت ان کو واپس بھجوانے کی ڈیڈ لائن بھی دے چکی ہے. اس کے خلاف بہت احتجاج ہو رہا ہے. میں مرتضیٰ سولنگی صاحب کے فگر سے اتفاق نہیں کرتا. اچھا. میرے خیال میں 6,60,000 لوگ جو تھے یہ UNHCR کے فگر تھے. یہ 15 اگست 2021 کے بعد آئے ہیں، مگر میں سے بہت زیادہ لوگ جو ہے جن کی تعداد 2 لاکھ تک ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے کسی سے بات کی. اچھا. یہ ایسے لوگ تھے جو چلے گئے پاکستان کے راستے، یہ مغربی ممالک جا چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب بھی جس کسی کو بھی موقع ملتا ہے نا تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان سے یورپی ممالک کی طرف چلے جائیں. ترکی، ایران سے، چونکہ یورپی ممالک میں اب بھی مطلب اگر آپ دیکھیں تو برطانیہ نے بھی اعلان کیا، جرمنی نے بھی. جرمنی نے کل مجھے پتہ چلا کہ جرمنی کی جو جانے والے ہیں نا پاکستان کے راستے اس دوران یہ 15 اگست 2021 کے بعد تو 34,000 جرمنی صرف چلے گئے. اچھا. 34,000 افراد یا خاندان؟ افراد. ٹھیک ہے. کینیڈا بھی جا چکے، کینیڈا اس سے زیادہ ہے. اچھا. کینیڈا اس سے بھی زیادہ ہے. امریکہ بھی جا چکے ہیں، آسٹریلیا بھی جا چکے، فرانس بھی جا چکے. وہاں پر جتنی بھی ڈپلومیٹک مشنز تھے یا جو فارن ادارے تھے وہ اپنے اپنے کارکنوں کو ساتھ لے گئے. سر ریزنٹمنٹ بہت ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب تنقید کر رہے ہیں، محمود اچکزئی صاحب تنقید کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ. یہ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں کر سکتا کہ افغان جو ہے وہ تا قیامت یہاں نہیں رہیں گے. مگر حکومت پاکستان نے جو اعلان کیا نا یہ صحیح نہیں ہے. جلد بازی میں. یہ جلد بازی میں کیا ہے. میں آپ کو کراچی کے خاندان کا کل مطلب مجھے پتہ چلا، وہ خاندان وہ خاتون جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں کراچی ہی میں پیدا ہوئی ہوں. ٹھیک. میرے بچے جو ہے نا وہ کراچی والے بولتے ہیں، بولیاں بولتے ہیں، پشتو بھی بولتے ہیں، اردو بھی بولتے ہیں، سندھی بھی بولتے ہیں. انہوں نے نہ افغانستان دیکھا ہے نہ افغانستان کے ماحول سے وہ آشنا ہے. اب وہ جا رہے ہیں تو انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں جائیں گے. اچھا. نہ زبان میرے خیال بالکل میرے خیال میں اس سے دو باتیں ہوگی نا. ایک میرے خیال میں اس سے جو ہے نا افغانیوں کی دلوں میں نفرت ہم سے زیادہ پیدا ہوگی. ایک بات یہ حالیہ کرکٹ میچ میں دیکھے سر. بالکل حالیہ کرکٹ. میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں. طالبان کی حکومت کے بعد ہم گئے تھے کابل. میں تھا اور میرا مرحوم دوست تھا سہیل قلندر. ہم جب اس طرف سے جا رہے تھے تو جن کے بھائی ابھی وائس آف امریکہ میں ہوتے ہیں جو نوشورہ، جب ہم یہاں سے جا رہے تھے تو ہم نے ریڈیو جلال آباد کی بلڈنگ میں رات گزاری. اچھا. چونکہ وہاں پر ہمارا دوست سمد مومن، وہ اس وقت ریڈیو کا ڈائریکٹر بنا تھا. تو ہم نے ان کے ساتھ رات گزاری. ایک بندہ تھا جس کو ہم مطلب نائب قاصد کہتے ہیں اور وہاں پر ان کو وہ دفتری کہتے ہیں. تو وہ ہمارے بیگ جو تھا وہ تیسری چھت پر لے گیا. ہمیں رات کا کھانا بھی دیا، ہمیں پانی بھی صبح گرم فراہم کر دی اور بہت زیادہ خدمت کی. ہم چلے گئے کابل چلے گئے. کابل میں ہم نے 1 ہفتہ گزارا. واپس آ کر تھے تو میں نے سہیل کو کہا کہ یار سمد مومن کے ساتھ ملتے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے. تو نے کہا ٹھیک. ہم چلے گئے. جب ہم گئے تو اس کے ساتھ وہی بندہ جو تھا وہ بیٹھا تھا. دفتری اور ان کے ساتھ مہمان تھے. تو وہ لوگوں کو کہتے کہ یہ شمیم کو تو آپ جانتے ہیں. تو بہت سارے نے مجھے دیکھا تھا، وہ دانشور تھے، شعراء تھے. تو نے کہا ہاں، مگر یہ دوسرا جو ہے نا اس کا نام سہیل قلندر ہے اور یہ مشرق اخبار کا چیف رپورٹر ہے. جب ہم واپس جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے موٹر کو لے جائیں تورخم تک. تو وہ بندہ اور ڈرائیور گئے. جب وہ نیچے آئے تو وہ غصہ تھا.
اور وہ سہیل کو کہتا ہے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ مشرق اخبار ہے تو آپ کو اسی وقت میں قتل کر دیتا. اچھا آپ تو ہمارے مخالف ہیں. تو میں نے ان سے لڑکے سے پوچھا, میں نے سہیل اور ان کو دوبارہ ایک ہی موٹر میں ذرا ایک دوسرے سے دور بیٹھوایا. آپ نے میں نے پوچھا ان سے الگ اول ہی میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, تو اس نے کہا یار بات یہ کہ میں وہاں پر ریڑے میں سب فروٹ بیچتا تھا اور پولیس والے آئے مشرق کی دفتر کے قریب, اور پولیس والوں نے مجھے مارا پیٹا اور مجھے مطلب زخمی بھی کر دیا, اور میرا جو فروٹ تھا وہ تباہ کر دیا, اور میں گیا مشرق کے دفتر. وہاں دعائی دی اور کسی نے نہیں سنی فریاد وہاں پر میں نے گیا اور میری اچھا، فریاد کسی نے نہیں سنی. اسی وجہ سے تو میں نے کہا یار اس وقت یہ بندہ تھا, تو وہ کہتے نہیں میں مشرق اخبار کی بات کر رہا ہوں. اچھا اچھا. تو مطلب ریزن پر میں نے اس کو سمجھایا بات کی تو بندہ پھر رام نے راضی کر دیا, ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو یہ تھا کہ مطلب اگر یہ چھوٹے چھوٹے واقعات سے اتنی مطلب لوگوں کی ریزنٹمنٹ ہے تو پھر ایسا نہیں ہے. پھر ایک بار میں آ رہا تھا وہاں جلال آباد کابل سے, تو ایک بندہ تھا ان کی سیکورٹی والا, تو میں جب بھی جاتا ہوں تو مجھے میرے خیال میں ایک یا دو بار کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پاسپورٹ دے دیں, تو وہ بندہ دوسری بار تھا, پہلی بار تھا. اس نے مجھے کہا کہ آپ پاسپورٹ نکلوا دیں, پاسپورٹ میں نہیں دیا. تو انہوں نے کہا آپ کدھر گئے تھے, میں نے کہا فلانا گیا تھا فلانا گیا تھا. تو اس جب وہ کہتا ٹھیک ہے, تو میں نے جب پاسپورٹ میں واپس کرا تو میں نے کہا یار اس کا نام مجھے ابھی تک یاد ہے اور میں نے لکھا ہے ڈائری میں, اس کا نام اختر تھا. اچھا. تو میں نے کہا اختر یہ مجھے بتاؤ کہ آپ نے مجھ سے اتنی پوچھ گچھ کیوں کی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اسی وجہ سے کی کہ پاکستان کے عام لوگ جو ہے نا یہاں سر پر, اچھا میں بالکل ان کی جتنی عزت اور احترام کر سکتا ہوں کروں گا, بچوں کو بھی کروں, مگر پاکستان کی سیکورٹی اداروں سے ہمیں بہت زیادہ شکوہ ہے. تو یہ ہوتا رہتا ہے, یہ ہوتا ہے. سر اتنا طویل آپ کا صحافتی کیریئر ہے, صوبہ خیبر پختونخوا جو پہلے صوبہ سرحد ہوتا تھا اس میں بہت سے وزرائے اعلیٰ گورنرز آپ نے آتے جاتے, حکومتیں بنتی ٹوٹتی دیکھیں, بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا. سب سے زیادہ آپ کے خیال میں اس صوبے کے لیے ڈیلیور کرنے والا وزیر اعلیٰ یا گورنر کون تھے؟ دو بندے تھے, دونوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا اور دونوں کا تعلق مختلف پارٹیوں سے تھا. ایک کا نام تھا مرحوم میر افضل خان, اور دوسری کا نام تھا امیر حیدر ہوتی. دونوں مردان سے, دونوں مردان سے, دونوں نے بہت کام کیے ہیں. اور یہ میر افضل خان کو بہت سے ینگسٹر نہیں جانتے ہوں گے, زری سرفراز کے بھائی, زری سرفراز کے بھائی ہیں. مردان کے بہت بڑے خان تھے, 2-3 شوگر مل. عباس سرفراز کی والدہ عباس سرفراز اس کا بھتیجا تھا. اچھا بھتیجا, عباس سرفراز بھتیجا تھا. اچھا. اور بہت کام کیا. میں دو لحاظ سے, ایک تو اسی وقت انہوں نے جو NFC میں جو ہائیڈل نیٹ پرافٹ تھے نا, تو یہ اسی کے زمانے میں میر افضل خان صاحب نے خالص بجلی کا منافع NFC میں 6 بلین اس نے لانا شروع کیا تھا. اس زمانے میں 6 بلین 90 میں. ایک بات سر, ہمارے صوبے کے پاس تو اتنے پیسے ہیں, یہ کہتے ہیں PTI والوں نے 25 سے 40 ہزار پہ وہ انفلوئنسر بھرتی کر لیے مالی لحاظ سے. صوبہ میں میر افضل خان صاحب کی جی اس کے ساتھ PRO تھا, اس کا نام تھا شوکت بلوچ صاحب. اچھا. وہ چونکہ انفارمیشن میں بھی تھا, ہمارے سینئر بھی تھا. تو ایک بار ہم گپ شپ لگا رہے تھے, تو اس نے مجھے کہا کہ شمیم آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈسکریشنری فنڈ ہوتا ہے نا, یہ اس سے لوگوں کو پیسے نہیں دیتا. یہ اپنے ذاتی فنڈ سے دیتا ہے, اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹ سے دیتے ہیں. سوابدیدی اختیارات ہیں لیکن وہ نہیں کرتے. سوابدیدی اختیارات. تو اس نے مجھے کہا یہ 2003 سال, اچھا 90 میں وہ آیا تھا, 91 92 93 میں اس نے مجھے کہا کہ شمیم آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو, نمبردار اس کو کہتے ہیں, ناظر. اس کا ایک ناظر تھا, اس کا نام تھا شیرین کاکا. تو اس نے کہا کہ شیرین کاکا میرے سامنے آئے تھے اور اس کو کہا کہ خان ذرا ہاتھ کو اولا رکھو, خرچہ کم ہے. رکھو, خرچہ نہیں. انہوں نے کہا کہ بینک اکاؤنٹ میں ہمارے پیسے کم ہو گئے. وہ خان آدمی. تو اچھا. جب وہ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا, اس نے یہی کہا ہے نا. اچھا. اور اسی وقت تو اس نے مجھے کہا کہ لاہور کا کوئی بندہ ان سے ملنے آیا تھا. اسی دن اس کی ایک نئی گاڑی آئی تھی, نئی موٹر. اچھا ٹھیک ہے, جیپ تھا یا موٹر تھا. اچھا. تو اس نے کہا کہ وہ جب وہ موٹر آئی تو اس نے خان نے کہا کہ یار اس موٹر کو ذرا دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں.
تو وہ کہے کہ جب وہ گئے موٹر کو دیکھا تو لاہور کے مہمان نے کہا کہ خان مبارک کو بہت خوبصورت موٹر ہے. تو اس نے بندے کو چابی دی کہ ہماری ہو گئی. یہ آپ کی ہو گئی. واہ. تو یہ اس نے یہ ایک دو قصے. میر افضل خان صاحب اس قسم کہتے ہیں سر یہ جو جنرل فضل حق کا مرڈر اور میر افضل خان صاحب کا یہ اس میں بھی کچھ یہ دیکھیں نا یہ مطلب ہے جو مرڈر ہوتا ہے یہ کم از کم میر افضل خان نہیں کر سکتا. اچھا الزام ہے. الزام ہے. دونوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنا اور اچھا ٹھیک دوریاں پیدا جنرل فضل حق کو اسی وقت کس نے مارا سر؟ اسی وقت اگر آپ دیکھیں تو ایک واقعہ اس سے پہلے ہوا تھا یہ علامہ عارف حسین الحسینی کا جس وقت تو پارا چنار جس وقت تو حکومت سردار ارباب جہانگیر خان کی ختم ہو گئی جنیجو صاحب کی تو میر جنرل فضل حق کو دوبارہ نگران وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا تھا. تو یہ اسی وقت ایک واقعہ ہوا تھا علامہ عارف حسین الحسینی کا. اور چونکہ اس وقت تو قرم سے ضیاء الحق پر بھی الزام تھا اس پر بھی الزام تھا. تو میرے خیال ایک آپ نے کہا میر افضل خان صاحب بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے اور ایک آپ نے کہا امیر حیدر ہوتی. اچھا امیر حیدر ہوتی تو ہمارے جسن کالج کے سینئر بھی ہیں تو اس کی کیا امیر حیدر ہوتی کی کیا چیز اچھی لگی؟ امیر حیدر ہوتی کی جب اس کی حکومت تھی اور حکومت کی تقریباً آخری سال تھا تو وہ تو جو یونیورسٹیاں جو کالجز اور جو وہ تھے وہ علیحدہ تھے مگر اس نے اس کا جو رویہ تھا نا وہ بہت اچھا تھا. اچھا میں نے ایک بار ایک ہماری محترمہ ہے نگہت اور افزئی جو ہر ایک حکومت میں مطلب 2002 کاف میں بھی رہی ہیں پیپلز پارٹی میں بھی وہ ہر ایک حکومت ہر وزیر اعلیٰ کے ساتھ اور وہ لڑائی میں بھی اپنا منفرد مقام رکھتی ہے. تو وہ اس نے اس وقت تو وہ کر دیا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ آپ کیوں اس کی اتنی تعریف کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس کا رویہ بہت اچھا ہے. جب میں رنگ کرتی ہوں کہ مجھے یہ میرا مسئلہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں میں بندہ بھجوا رہا ہوں آپ مجھے بتا دیں آپ کا مسئلہ 5 منٹ میں. تو اس نے کہا کہ اس کا رویہ بہت اچھا تو اسی وجہ سے میں اس کی ان لائک سی ایم بالکل. تو اس کے والد امیر حیدر ہوتی کے والد اعظم خان صاحب اپنے رشتہ داروں پہ ولی باغ والوں پہ مختلف الزامات لگاتے رہے خاص طور پہ اسفندیار ولی پہ. تو ایسا تھا نا کہ وہ اس وقت ان کی خاندان میں کچھ مسئلہ آیا تھا. اس وقت حیدرودی کے ساتھ بھی ان کی ان بن ہو گئی اور حیدرودی کی وجہ سے وہ اسفندیار خان پر کے خلاف ہو گیا. اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو بیگم نسیم علی خان کو صدارت سے ہٹایا گیا تھا. تو اسی وجہ سے ان کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ تھا. اور بعد میں اعظم خان نے اس کی تردید بھی کی تھی کہ ٹھیک ہے جی ہمارے اختلافات ہمارے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ خانگی اختلافات ہیں. اچھا سر یہ بہت سے لوگ یقیناً بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ جو سردار حسین بابک صاحب ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے سرکردہ رہنما ان کی تقریریں سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوتی ہیں بچے بڑے خوش ہوتے ہیں فارمر منسٹر بھی ہیں یہ اور ان کے بڑے بابک صاحب وہ آپ کے کیا لگتے تھے؟ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے. سردار میرا چھوٹا بھائی ہے اور کریم بابک صاحب میرا چچا ہے سگا چچا ہے. ہمارے خاندان کا اس وقت سربراہ بھی ہے. یہی ہمارا رشتہ. کہتے ہیں کہ سردار حسین بابک کی امیج میکنگ شمیم شاہد صاحب نے کی. نہیں انہوں نے خود کی. اچھا خود انہوں نے بالکل خود کی. جب سے 2002 سے اس نے سیاست شروع کی تو اس وقت سے لے کے یہ خود کرتا ہے. نہ میں نے ان کو بلکہ میں ان کے ساتھ سیاسی بات بھی نہیں کرتا. جب بھی میں چلے جاتا ہوں گاؤں میں ہمارے اکثر ملاقات پشاور میں نہیں ہوتی. جب ہم گاؤں میں ہوتے ہیں تو ان کے مہمان زیادہ ہوتے تو میں دوسرے مطلب کوئی دوست اس میں آ جاتے تو ان کے ساتھ میں گپ شپ. آپ یقین کریں کہ میں ان کے ساتھ یہ سیاسی گپ بھی نہیں لگاتا. کبھی کبھی میں ان کو کہتا ہوں کہ یار اس کا کیوں ہوا تو وہ مجھے جواب بھی نہیں دیتا کیونکہ وہ سیاستدان ہے میں صحافی ہوں. تو اس کا مجھ پر یہ مطلب اعتماد نہیں اس کا مجھ پر یہ اعتماد بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ خبر جو ہے نا اپنے ساتھ رکھوں یا یہ بات اپنے ساتھ رکھوں. تو اسی وجہ سے ہمارے بالکل یہ گفتگو نہیں ہوتی. ہم اگر زیادہ گھریلو کوئی معاملہ ہوتا ہے یا کوئی مطلب اور کوئی چیز ہوتی ہے زیادہ تر مطلب گھریلو معاملہ تو وہ میں اور یہ بالکل گھر میں دونوں بیٹھ کے اکٹھے جب دوپہر کے کھانے میں
جب دوپہر کے کھانا، اب اکثر ہم گاؤں میں جو ہے نا ہم نماز ظہر کے بعد کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ٹھیک. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یار گھر میں کھاتے ہیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ نوجوانی میں جب نوجوان تھے، نئی نئی صحافت شروع کی، تو کون سی ایکٹریس، فلم ایکٹریس یا ڈرامہ ایکٹریس اچھی لگتی تھی؟ اچھی لگنے سے میرا مطلب ہے اس کی اداکاری اچھی لگتی تھی، اس کا حسن اچھا لگتا تھا. اس وقت کون تھی؟ صبیہ خانم تھی؟ اس وقت تو پشتوں میں تو مجھے یاسمین خان بہت زبردست آرٹسٹ تھی. اچھا بہت زبردست تھی، بہت رحم دل تھی. اچھا اس کی فلمیں بہت زیادہ تھا. مردوں میں پشتوں میں بدری منیر کو وہ کر دیتا. اچھا. حسن کس کا سر اچھا؟ وہ سہیل وڑائچ صاحب پوچھتے ہوتے ہیں نا کون سا حسن تو مسرت شاہین کا اچھا تھا. واہ واہ واہ. مسرت شاہین کے ساتھ ہمارے گپ شپ بھی تھی، مطلب اکٹھے بیٹھتے رہتے تھے. ہوتی کہاں ہے آج کل؟ آج کل وہ لاہور میں. اچھا لاہور تو ہوتا ہے نہیں، کافی عرصہ ہوا نہیں ہوا. اچھا. کیونکہ درمیان میں ہمارا ایک دوست تھا، ان سے کہیں نا الیکشن جس کا نام تھا شیر خان. اچھا. تو شیر خان نے فلموں میں بھی کام کیا تھا، افریدی تھا. اچھا. اس کا انتقال ہوا تو اس کے بعد پھر ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا. اچھا. کوشش کریں ان کو لائیں الیکشن. اچھا. اس میں وہ جو تھا اردو میں محمد علی صاحب. اچھا. محمد علی صاحب بہت زیادہ، کیونکہ محمد علی صاحب کے بارے میں یہ جو شیر خان تھا محمد علی صاحب کے ساتھ رہ چکے تھے. اچھا. تو اسی وجہ سے اس نے ہمیں بہت زیادہ سینما بہت ہوتے تھے سر پشاور میں، اب نہیں رہے. پلوشا سینما فلانا بہت زیادہ. یہ فلک سیر تھا، یہ وہ بھی وقت کی رفتار کے ساتھ ناولٹی، اور یہ بہت کلچرلی تو بڑا رچ تھا پشاور. پشاور بہت زیادہ. پشاور میں تقریباً اسی وقت تو 9-10 سنیمائے ہوا کرتے تھے. شاعر، ادیب، لکھاری، فلمیں بہت زیادہ. خیال محمد اور یہ ہمارے جو یونس قیاسی صاحب اللہ ان کو بخش تھے، یہ تمام ہم اکٹھے بیٹھتے رہتے تھے. سردار خان یونس قیاسی صاحب تو مشہور ڈرامہ پریس کلب میں ہم بیٹھتے تھے، پرانے پریس کلب میں جو میوزیم کے ساتھ ہے. تو وہاں پر ہم یہ شاعری اور یہ جو میوزک اور یہ جو کلچر، یہ افغان جنگ جو ہے وہ ہمارے پشاور کو کے تمام کلچر کے اوپر دھول کی طرح. نہیں، افغان کلچر میں تو پشتون کلچر مضبوط ہو گیا ہے. اچھا اچھا اچھا. افغان کلچر میں اگر آپ دیکھیں نا، جنگ کے اثرات نہیں جنگ کے اثرات تو ہوتے ہیں. جنگ کے اثرات تو ہوتے ہیں، اس سے مطلب ٹیررزم ہوا. بس مسئلہ یہ ہوا کہ جنگ وقت پر ختم نہ ہو سکا. اگر یہ 1988 میں اس وقت ختم ہوتا جب جنیوا کا ایگریمنٹ ہوا، تو اسی وقت مطلب اس سے دونوں ممالک کے بہت بڑے فائدے تھے. انہوں تو سر خانہ کعبہ میں بھی جا کے منکر ہو گئے. وہ دو باتیں نا، وہ اکیلے تو نہیں تھے، ان کو کوئی پرووک کر رہا تھا. ڈالرز ان کو ایک دوسرے کے خلاف پرووک کیا گیا، ان کو انسٹیگیٹ کیا گیا. اسی وجہ سے یہی صورتحال ہے. سر یہ ڈالر کے غلام کب تک رہیں گے؟ اس میں وہ پک اینڈ چوز والا مسئلہ تھا. چاہے امریکہ تھا، چاہے پاکستان تھا، چاہے سعودی عرب تھا. یہ 3 مین سٹیک ہولڈرز تھے. انہوں نے پک اینڈ چوز کا وہ کیا تھا، پسند ناپسند. اسی وجہ سے مطلب مسئلہ خراب ہو گیا. ڈالر جو ہے نا، ڈالر تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارا من پسند ڈالر اگر آپ دیکھیں تو یہ مطلب اگر ہم سمجھے کہ افغان ڈالر کی بہت زیادہ وہ ہے شیدائی ہے، تو اس سے زیادہ ہم بھی ہے، پاکستانی بھی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے تھرو جائیں نا. دیکھیں نا، میں دو باتیں کرتا ہوں. جو ادارے افغان کانفلکٹ کے ساتھ منسلک رہے ہیں، چاہے وہ سول تھے، چاہے وہ ملٹری تھے، چاہے وہ پولیٹیکل تھے، چاہے وہ ریلیجیس تھے، آپ ذرا ان کی 1979 سے پہلے کا مالی حالت دیکھیں یا اس کی مالی پوزیشن دیکھیں اور اب دیکھیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ بینیفیشری کون ہے. کہ وہاں کے افغان مجاہدین سے، وہاں کے افغان باشندوں سے زیادہ فائدہ ہمارے لوگوں کو ہوا ہے. پاکستان میں گروتھ ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. 3-4 دن پہلے ہم پریس کلب میں بیٹھے تھے تو ہمارے کلی کے وہ بھی افغان کمشنریٹ میں رہ چکا تھا. اچھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سچ بتائے کہ کیا تھا. تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ ہمارے جو افغان کمشنریٹ میں لوگ تھے یا اس سے اور اداروں میں جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے لاکھوں نہیں، کروڑوں بھی نہیں، اربوں تک ہو جا چکے. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ مطلب ہے اگر ہم صرف ان پر الزام لگاتے ہیں تو یہ غلط ہے. یہاں پر بھی لوگوں نے پیسے کمائے، افغان کانفلکٹ میں وہاں بھی کمائے ہیں، چاہے وہ سویلین تھے یا باوردی تھے. ابھی تک بھی کر رہے ہیں. ابھی تک کر رہے ہیں. میں وہ بہن سے نا جس کو چوتے رہتے ہیں. بالکل. میں ہر ایک کو کہتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا اس انٹرویو میں، مگر آپ مجھ سے مطلب اگر علیحدگی بات کریں تو میں کہوں گا کہ بھائی فلانا بندہ جو تھا اس کو میں نے خود دیکھا تھا، اس کی یہی حالت تھی. اب اس کے بچوں کی، اب اس کی نوازوں پوتوں کی یہی حالت ہے.
تو یہ بہت زیادہ ہے مسئلے. اچھا سر جلدی جلدی کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے, میں مشکور ہوں کتنا وقت آپ نے دے دیا. 9 سال تحریک انصاف کی حکومت رہی ہمارے خیبر پختونخوا میں. ہمارا صوبہ مالی طور پر شدید مالی بحران کا شکار ہے. ہمارے صوبے کا سیاسی کلچر یک سر تبدیل ہو گیا, جس میں برداشت تھی, ادب تھا, تمیز تھی, ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے کی سیاست ہوا کرتی تھی, شائستگی تھی خیبر پختونخوا کی سیاست میں. اگر میں 5 سال پرویز خٹک کے اور 4 سال محمود کے آپ کو کہوں کہ 9 سالوں میں ہمارے صوبے کا فائدہ ہوا, نقصان ہوا یا کیا ہوا؟ دیکھیں نا, ہمارے ہر ملک میں, ہر ریاست میں جب سیاسی حکومت ہوتی ہے نا تو اس کے کچھ ٹارگیٹس ہوتے ہیں, اس کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے. وہ مطلب آپ کو بھی ساتھ رکھے گا, اس کو بھی ساتھ رکھے گا, دوسرے کو بھی ساتھ رکھے گا, گریٹر گول کے لیے. مطلب ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے اس کی حصول کے لیے پالیسی تو ان کی اپنی پارٹی کی ہوگی, مگر اس پالیسی میں یا اس سفر میں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کرے گا. پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا چاہے عمران خان تھا, چاہے پرویز خٹک تھا, چاہے محمود خان تھا, چاہے ان کا کوئی وزیر تھا, جب وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھا تھا تو اس نے کسی کو بھی اعتماد میں نہیں دیا, ان کا کسی پر بھی اعتماد نہیں تھا. وہ از خود فیصلے کرتے تھے, از خود مطلب ان کے فیصلوں میں بہت زیادہ نقائص تھے. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دور میں خیبر پختونخوا کے جو مسائل تھے وہ مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں, مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو پی ٹی آئی میں جو کلچر کو پروموٹ کیا ہے نا, تو وہ کلچر بہت زیادہ تھا, اس میں تمیز نہیں تھا, پولیٹیکل ہارمنی نہیں تھی, بدتہذیبی تھی. آپ یقین کر دیں کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے نا, میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, بہت سے لوگوں کو, میں نام نہیں لے, جب وہ پی ٹی آئی کے سے پہلے کسی اور پارٹی میں تھے, اور پارٹیوں میں, جب بھی وہ پیپلز پارٹی میں پی ٹی آئی میں آ جاتے تھے تو وہ فوری طور پر ایک دوسرے کو دیکھ کے اسی طرح ہو جاتے تھے. اس میں بہت مطلب اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ مہذب سیاسی جماعت جو ہے ہمارے ملک میں وہ یا ترقی پسند ہے اور یا مذہبی جماعتوں میں جماعت اسلامی ہے. مگر ان دونوں جماعتوں کے لوگ چاہے ترقی پسند گئے تھے, چاہے قوم پرست گئے تھے, اور چاہے یہ جماعت اسلامی جیسی مذہبی جماعت سے, تو ان کی وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ان کے رویے کو, ان کے لہجے کو آپ دیکھیں تو بہت زیادہ تیز ہے, ان میں برداشت نہیں ہے, ان میں ایک دوسرے کو سننے کی عادت نہیں ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام مشورہ بھی نہیں کرتے, اور جس نے جو کچھ کہا وہی کریں گے. آپ دیکھیں گے ان کی مطلب وزارتوں میں بھی یہی صورتحال تھی. سر زیادہ کرپشن محمود خان کے دور میں ہوئی کہ پرویز خٹک؟ میرے خیال میں دونوں کی ہوئی ہے. اچھا, دونوں کی ہوئی ہے. اچھا, نمبر 1 وہ جس طرح پرویز خٹک صاحب کہتے تھے نا, نمبر 1 پرویز خٹک کے وقت میں یہ تھا کہ ذرا پروجیکٹ یہ جو بی آر ٹی تھا نا, جی, تو اس میں بھی ہوئے تھے, وہ جو بلین ٹری سونامی میں ہوئے, مالم جبہ میں ہوئے, تو اس کے وقت میں مائن بھی بہت زیادہ ہوئی, مائن بہت زیادہ ہوئی, مائن کے تو ہمیں حساب بھی نہیں ہے. ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر مطلب جو گورننس تھا اس کا وہ تباہ کر دیا. محمود خان کے وقت میں آپ دیکھیں کہ ایک افسر کی جو ہے نا مہینے میں 5-6 بار, اس سے بھی زیادہ ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوئی تھی. تو وہ جو بیڈ گورننس تھا وہ محمود خان کے وقت میں بہت زیادہ تھا. سر مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کہا جا رہا ہے کہ محمود خان کو پرویز خٹک کی جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین, اس کو دوبارہ صوبے میں لایا جا رہا ہے. سمجھتا ہوں JUI, ANP, شیرپاؤ صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو ہڈن فورسز ہے جس کو ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, ان کو مداخلت ختم کرنا چاہیے. پس چلمن بالکل ان کو مداخلت ختم کرنا چاہیے. اگر ان کی مداخلت جاری رہی تو یہ صوبہ تباہ ہوگا, مزید تباہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو آزادانہ طور پر اختیار ہونا چاہیے, موقع دینا چاہیے کہ وہ از خود اپنی مرضی سے لوگوں کو منتخب کر دیں. ان لوگوں کو منتخب کر دے جن کے پاس کچھ ہو, چاہے وہ جس پارٹی کا ہو, پولیٹیکل کیپٹل ہو.
پولیٹیکل کیپٹل ان کو کچھ ہو دے سے کے ہمارے ان کو لوگ دے یہ کے سمجھتے ہیں کچھ ہو، شاید V8 ہو، بینک بیلنس ہو. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے لوگ ہیں، غریب لوگوں میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے سیاسی کارکن ہیں، مگر یہ کہ وہ سیاسی کارکن کو دے کے، ان کی خلوص کو دے کے، ان کی نیت کو دے کے، ان کی قابلیت کو دے کے بجائے ان کی V8 کو نہ دیکھیں. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ نہیں کہ ان کے وہ اس میں کل وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور آج وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ٹربو ہے اسی میں بیٹھے، لینڈ کروزر میں بیٹھے ہیں اور اس کو وہ مطلب ہے سپورٹ کر دیتے. اچھا سر، آپ گرمیوں میں آتے ہیں ہزارہ میں بھی، ٹھنڈیانی جی ٹنڈیانی مجھے بہت خوب پسند ہے، آپ کی پسندیدہ ابھی مطلب میری کوشش ہے کہ میں وہاں پر اس سال گھر لے لوں مستقل طور پر. اچھا گڈ. میں مطلب ٹنڈیانی مجھے بہت پسند ہے. اچھا. سب سے زیادہ کیونکہ انتہائی خاموش ہے اور وہاں کے لوگ جو نتھے گلی مری کی طرح وہاں کے لوگ نہیں وہاں کے لوگ جو ہے نا ٹنڈیانی سے لے کے مطلب آپ یہ جو ایبٹ آباد سے جا کے وہاں اوپر ٹاپ تک جتنے بھی لوگ ہیں سمجھ آ جاتی ہے آپ کو زبان؟ بالکل وہ بالکل وہ جو بات کرتے تو آپس میں بات کرتے مگر میں اسے سمجھ بھی لیتا ہوں، کبھی کبھی ان کے ساتھ ایک دو لفظ بھی بول لیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ ان کو تو سیکھ کے بالکل وہ مطلب بہت زیادہ کیونکہ اگر پختو باندھے نہ پوئی نہیں، اس سے پہلے میں سرائکی میں بھی رہا ہوں، پشاور میں بھی رہا ہوں، تو کچھ نہ کچھ الفاظ تو سیکھ جاتے ہیں مگر وہ مستقل تواتر سے بول نظر نہیں. ہزارہ اور اٹک پار کی جو جنگ ہے اقتدار کی، آپ بھی عرصہ دراز سے اس کو دیکھتے آ رہے ہیں. ہزارہ والے کہتے ہیں جی احساس محرومی ہے اور وہ اس کی وجہ ہے دو باتیں. میں کبھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ سیاسی قائدین کو موقع نہیں دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ بات کر دیں. یہ صرف ہزارہ کی بات نہیں ہے، یہ ڈی خان کی بھی بات ہے، یہ چترال کی بھی بات ہے. اگر مطلب یہ لوگ آپس میں مل بیٹھے تو میرے خیال میں بہت کچھ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. دوریاں ہیں بیفور پارٹی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں مطلب یہ کتاب ہسٹری کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، پڑھتا ہوں لوگوں کو. آپ یقین کریں مجھے احساس ہوا ہے کہ 1901 سے پہلے یہ خطہ جو تھا بہت پرامن تھا اور 1901 سے لے کے 1947 تک یہ خطہ، یہ خیبر پختونخوا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ ترقی یافتہ اور خوشحال تھا. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو ملکنڈ کے ڈیم بن گئے اور پھر ورسک کے ڈیم بن گئے تو یہاں پر بڑے بڑے ٹیکسٹائل ملز تھے. ڈی خان میں بھی تھے، ڈی خان کا تو نام مجھے یاد نہیں ہے مگر بنو میں بنو ولن ملز تھا، کوارٹ میں جانانا ٹیکسٹائل ملز تھا، پشاور میں نشاد ٹیکسٹائل ملز تھا، جہانگیرہ میں جو تھا وہ ایجا ٹیکسٹائل ملز تھا، بالکل روڈ کے ساتھ. یہاں پر آدمجی تھا اور یہاں پر آدمجی شوگر مل، انڈسٹریلائزیشن بڑی تیزی بہت زیادہ تیز تھی. کالونی سرحد ٹیکسٹائل ملز ایشیا کا سب سے بڑا مل تھا کسی وقت میں. ٹھیک ہے، یہ تمام یہاں پر ہوا کرتے تھے. سر پشتو ان کو کا کوئی جھگڑا تو نہیں ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں ہے. اچھا، کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مطلب اگر آپ دیکھیں نا تو حیدر ہوتی کی بات میں اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب وہ آیا اور ان کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ مادری زبان میں پرائمری لیول پر، تو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ صرف پشتو ہوگی، اس نے کہا کہ ہزارہ میں ہزارویں لینگویج ہوگی، چترال میں ہوگی. آپ کو یاد ہے کہ ان میں وہ جو بحرین میں ایک لینگویج جو صرف ایک گاؤں کی ہے، جی وہاں پر انہوں نے کہا کہ اس گاؤں میں یہ لینگویج بتائیں. جی بحرین سوات. تو یہ میرے خیال میں لینگویج. امیر حیدر ہوتی پہ الزام لگاتے ہیں ہزارہ میں کہ انہوں نے پولیس بھیج کے ہمارے لوگوں کو قتل کروایا، 8 لوگوں کو جو تحریک صوبہ ہزارہ کے کارکن تھے. تو اس کو بھی آپ نے کور کیا، خود بھی. بالکل وہ میں نے کیا تھا. کیا واقعہ آپ کے خیال میں وہ وجہ دوریاں تھیں؟ نہیں، میرے خیال میں وہ ایک ایڈمنسٹریشن اس میں پولیٹیکل، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور اس وقت میں اس میں سیاسی کوئی وہ نہیں، بل نہیں تھا. یہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن تھا. کچھ وہاں کی غلطیاں بھی ہوئی، ہو سکتا ہے میں اسی وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کو ذرا پروب کر دے، ہو سکتا ہے اس میں یہ جو متعلق افسران ہیں یہ بھی انوالو ہوتے ہیں، کچھ اور ہڈن ہینڈ بھی انوالو ہو سکتے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے. سر آپ اس وقت مطلب میں 2 منسٹر تھے نا، ایک تو یہ افتخار صاحب تھے نہیں ہزارہ کے،
ایک تو وہ قاضی صاحب تھے، قاضی اسد تھے، قاضی اسد صاحب ہائر تھے، ایجوکیشن اور منسٹر، یہ جو ہری پور والا تھا، یہ دوسرا یوسف ایوب۔ نہیں نہیں، یہ جو قاضی اسد صاحب نہیں ایک نہیں، وہ منسٹر تھے، ایک یہ فیصل ایم پی تھے، بابر نواز کا، اختر نواز خان، اختر نواز خان۔ اختر نواز خان تھا، جی ایک دو میرے خیال میں وہاں کے تھے، یہ مانسر پیپلز پارٹی والے، جی جی، اب ان سے شجاع سالم، شجاع صاحب، اب ان سے پوچھ لے، ان سے پوچھ لے کہ بھائی کیا تھا، کوئی مطلب تفریق تھی؟ سر پختون نیشنلزم کی اگر بات کریں، قوم پرستی کی، تو عوامی نیشنل پارٹی، خان عبدالغفار خان، باچا خان، ولی خان صاحب، اسفندیار خان، پھر اب ایمل، اور اس کے علاوہ اب پی ٹی ایم کا بہت زیادہ پینیٹریشن نظر آتی ہے پختون نوجوانوں میں خاص طور پہ، اور محسن داوڑ، بشرا صاحبہ، اسفندیار صاحب، افراسیاب صاحب، جو اپنی ایک جماعت بنائے ہوئے ہیں، تو جو پشتون نیشنلزم ڈیوائیڈڈ ہے، اس کی کیا وجہ؟ یہ ہیڈ اینڈ ہینڈ جس کو ہم اچھا، پراسرار خفیہ ہاتھ، خفیہ ہاتھ، داستانوں طاقتیں، والے، یہ وہی ہے اچھا، انگریزوں کے دور میں۔ اس وقت بھی باچا خان کے خلاف یہی قوم پرست جو تھے وہ کبھی ان کے ساتھ ملتے، کبھی ان کے مخالفت ہوتے، یہی مذہبی جماعتیں کبھی ان کے ساتھ اتحاد کرتے، کبھی وہ ان کے خلاف مخالفت کرتے۔ سر اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے یہ لڑکے نعرے لگاتے ہیں، یہ جو دہشت میں آپ گردی کو ہے، ایک بات بتاؤں، یہ جو مارا ماری یہ ہے، خود نہیں مانتے، خود نہیں لگاتے، ان کو کہا جاتا ہے کہ تم لگاؤ، اچھا، ان کو کہا جاتا ہے کہ تم لگاؤ، کوئی ایک طریقے سے، کسی دوسری طریقے سے، ان کو پہلے مطلب میدان میں لاتے، پھر ان کو کہتے کہ نہیں تم نے یہ کیا، یہ دیواروں کیا۔ پہ لکھا ہوتا ہے دا افغانستان تباہی ذمہ دار پنجاب تھے، تو یہ مطلب میں کچھ حقیقتیں تو ہیں، کچھ مطلب کچھ تو حقیقت یہ ہے کہ مطلب جس طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر یہ جنگ 1988 میں ختم ہوتا، اسی وقت سردار یہ جو ڈاکٹر نجیب صاحب ہے، انہوں نے اسی وقت کہا تھا کہ آپ آ جائے، اقتدار لے لے، مگر یہ جنگ ختم کر دیں۔ حامد کرزئی جو تھا، اس نے مطلب 13 سال تک اس نے حکومت کی، اس نے کہا کہ آپ آ جائے، حکومت لے لے، مگر یہ ہے کہ جنگ ختم کر دے۔ اس نے طالبان کے کتنے لوگوں کے پاس جرگے بھجوائے تھے، کیونکہ میں حامد کرزئی، ڈاکٹر نجیب کی نسبت میں حامد کرزئی کے ساتھ بہت زیادہ آتا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ، انہوں نے کہا کہ ایک بار انہوں نے ایک دو بندوں کو بھجوایا تھا جس کو امریکن نے پکڑا تھا، اس وقت اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ جو عبدالغنی برادر ہے یہ ان کا قوم کا ہے، جس کو بھی بات چیت کے لیے بھجوایا گیا تھا، مگر اس کو کراچی میں گرفتار کیا کا 10-15 سال تک اس کو جیل میں رکھا گیا، مولا عبدالغنی، ٹھیک ہے۔ ایک لطیف محسود صاحب تھا، اس کو بھجوایا گیا تھا۔ یہ جو باجوڑ کا بندہ ہے مولوی فقیر محمد، اس کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہوئی تھی، بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی، مگر جو خفیہ ہاتھ ہے، جو کچھ ہمارے اس ریجن کے ہیں، کچھ ویسٹ سے ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ بس اس جنگ کو جاری رکھا جائے، اور اس جنگ جاری رکھنے میں مطلب اگر ہم دیکھیں تو اگر آپ کو یاد ہو تو شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو اس نے کہا کہ طالبان کو ہماری طرف نہ آنا، ہمارے طرف نہ آئے، بلکہ وہ خیبر پختونخوا میں رہے تو صحیح ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر مطلب یہاں کی پشتون کیا سوچے؟ سر یہ پنجاب کی انڈسٹری، پنجاب کا ایگریکلچر، پنجاب کی بیوروکریسی، پنجاب کی پاپولیشن، سب کچھ پنجاب ہے، میڈیا بھی پنجاب کا ہی ہے۔ ہمارے خیبر پختونخوا صوبہ سرحد میں 2 ہی نام رہ گئے، کچھ کے تو آپ نے نام لیے، جیسے پیر سفید شاہ صاحب کا لیا، سہیل قلندر کا، سہیل قلندر کے والد صاحب، نہیں وہ اس کے والد نہیں تھے، والد وہ قلندر محمد علیحدہ تھا۔ اچھا وہ علیحدہ، میں یہ بھی آپ نے میری درستی کی، میرے ذہن میں تھا کہ ان کے قلندر والد محمد صاحب علیحدہ تھے۔ رحیم اللہ یوسف زئی اور شمیم شاہد کے علاوہ ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتا خیبر پختونخوا میں جس کو اوتھینٹک جرنلسٹ کہا جا سکے۔ نہیں بس ہے، لڑکے ہیں، نئے نئے لڑکے آئے، کافی ہیں، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، ہمارے پشاور میں بہت اچھے اچھے لڑکے ہیں۔ اچھا، آپ کو اپنے نقش قدم پہ کوئی چلتے نظر آ رہے ہیں لڑکے لڑکیاں؟ بالکل، میں دیکھ رہا ہوں، وہ 2-3 ہیں جس میں یہ جو کچھ تو اسلام آباد چلے گئے، مگر ابھی جو پشاور میں کام کرتے ہیں، تو اس میں ایک ہے عرفان خان، اچھا، یہ مشرق میں تھے، اب وہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ آئین میں بھی ہے، اچھا، مگر وہ اپنا ایک ودان نیوز ایک ویب سائٹ بھی چلا رہے ہیں۔ ایک فہیم ہے، اچھا، فہیم سرحدی، محمد فہیم ہے، وہ لیکچرر بھی ہے جرنلزم کا، اچھا، اور وہ ٹیچنگ بھی کرتے ہیں۔ ان کو آپ ٹک کرتے ہیں؟ میں مگر یہ میں کہتا ہوں کہ بہت اچھے ہیں،
بہت تکڑے بہت اچھے لڑکے ہیں. انگلش میں کچھ کم ہے، انگلش میں کچھ کم ہے کیونکہ یہاں پر جو فرنٹیئر پوسٹ تھا وہ بھی خراب ہو گیا، جو مقامی نیوز انگریزی تھا اخبارات جو موجود نیوز نہیں تھا ہیں. اس میں ہاں مزید انہوں نے ریکروٹمنٹ نہیں ہاں کی. ہاں ڈان جو تھا اس میں وہی ان کا وہ اسٹیریوٹائپ سسٹم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ذرا ہے. انگلش جرنلزم میں مسئلے ہیں، باقی مطلب یہاں پر اردو میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. سر آپ کو اب آخری دو سوالات ہیں. کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے؟ کہانی میں سبزی خور ہوں. اچھا، کون سی سبزی اچھی؟ میں سب کچھ کھاتا ہوں سبزی میں. سب سے پسندیدہ جو ہے میرا تو کریلا ہے اچھا. اور ٹنڈے ہیں. کدو نہیں سر؟ کدو بھی ہے. ہاں کدو آپ مطلب کی وہ تو پیٹا سائڈ پہ تو کدو، بہت پیٹا کدو بہت وہ زیادہ مجھے ہوتا بہت پسند ہے. ٹھیک ہے، مگر وہ ذرا ڈائبیٹکس کے لیے صحیح نہیں ہے، ٹھیک. اسی وجہ سے میں اچھا سر، آخری دو سوال ہیں. ایک تو سر یہ بتائیے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ آپ کو مستقبل میں آنے والے الیکشن وہ اس کا بھی ابہام ہی ہے کہ ہوتے نہیں ہوتے، کیا سمجھتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب، احمد ولی، پی ٹی آئی کا ریوائول، پرویز خٹک، کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو خفیہ ہاتھ کار فرما رہے تو حالات بہت خراب ہوں گے. اچار ہوگا، اچار ہوگا، کوئی ایک پارٹی مطلب مکس اچار ہوگا سر؟ مکس اچار ہوگا. آم بھی، مرچیں تین، بھی، بالکل، نیمبو اس میں بھی. تین یا چار پارٹیاں مل کے حکومت بنائے گی. اچھا. اگر یہ خفیہ ہاتھ دور رہے، جو کہ نہیں رہیں گے، سرپرستی خاص بندوں کی سرپرستی نہ رہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ دو تین پارٹیاں جو ہے ان کے درمیان مقابلہ ہوگا. اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے اپنے حلقے ہیں. اگر ہم ساؤتھ کو دیکھیں تو وہاں پر مولانا فضل الرحمان ہے. اگر ہم ہزارہ کو دیکھیں تو وہاں پر مسلم لیگ ہے. اگر ہم پشاور ویلی کو دیکھیں تو یہاں پر ای این پی ہے. اگر ہم ملکنڈ اور اس کو سوات کو دیکھیں تو اس میں مختلف پارٹی ہے، جس میں ای این پی بھی ہے، جس میں مسلم لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے. پیپلز پارٹی کچھ قبائلی علاقوں میں بھی ہے. تو اسی وجہ سے میرے خیال میں یہ چار پارٹیاں جو ہے، اور پی ٹی آئی کے ظاہر ہے، پی ٹی آئی نے حکومت کی ہے. اگر پی ٹی آئی کو مطلب آزادانہ طور پر تو وہ ضرور مطلب مقابلہ کرے گا. سر یہ جو قبائلی اضلاع ضم ہوئے تھے، مرج ڈسٹرکٹس، ان کا کہا گیا تھا ڈیولپمنٹ ہوگی، یہاں پر کالجز بنیں گے، اسکولز بنیں گے، ہاسپٹلز بنیں گے، انفراسٹرکچر ہوگا، عوام کا معیار زندگی بلند ہوگا، کیا ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ قبائلی علاقوں کا انضمام خیبر پختونخوا میں بہت اچھا اقدام ہے، مگر اس کو جلدی میں کیا گیا ہے. اچھا. ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے یا ان کے لیے جو منصوبہ بندی تھی وہ نہیں کی گئی. ان کی ترقی دینے کے لیے، وہاں پر اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، وہاں کے لوگوں کو جو اہم مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جو سیاسی جماعت بالخصوص جو برسر اقتدار 2018 میں یہ ہوا ہے نا، 2018 مئی 2018 میں جب یہ کیا گیا اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ گئی، وفاق میں بھی، یہاں پر بھی، پنجاب میں بھی، بلوچستان میں بھی، صرف سندھ میں نہیں تھی. تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو منصوبہ بندی تھی یا جو وعدے تھے یا جو توقعات تھے وہ پورا نہ کر سکی. کہتے ہیں جنرل فیض حمید نے افغانستان سے لا کے کچھ لوگوں کی آبادکاری کی یہاں پہ، یہ حقیقت ہے؟ بالکل حقیقت ہے، بالکل حقیقت ہے. کتنے لوگ آئے؟ نہیں، لوگوں کی تعداد تو معلوم نہیں ہے، مگر انہوں نے جو ہے نا، انہوں نے جو بات چیت شروع کی تھی اس میں سیاسی جماعتوں کو یا سیاسی قیادت کو اعتماد میں نہیں دیا گیا تھا. ان کے کہنے پر صدر صاحب نے تقریباً 100 بندوں کی جو سزائیں تھے ان کو معاف کر کے ان کو رہا کیا گیا تھا. 4 اہم بندے جو تھے ان کی سزائیں تو معاف ہوئی ہے، مگر وہ ابھی تک ان کی کسٹڈی میں ہے، ان کو رہا نہیں کیا گیا. اس وقت بالکل افغانستان سے لوگ آئے تھے، کچھ لوگ مطلب وہاں، اور احسان الاحسان تو پہلے بھاگ گیا ان سے، ان کو تو پہلے بگوا دیا گیا. اور کچھ مطلب لوگ مختلف یہ جو ٹرائبل ایریا ہے وہاں سے کچھ ایبٹ آباد تک بھی پہنچ چکے ہیں، کچھ تورغر تک بھی پہنچ چکے ہیں. ہر جگہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ پہنچ چکے ہیں. آخری سر بات، آپ کو دیکھ رہے ہیں نوجوان بچے بچیاں، ینگسٹرز جو جرنلزم کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا آ چکے ہیں، آپ کا اور آج کل کے بچے بچیوں کا بہت زیادہ شوق یہ ہے کہ وہ راتوں رات مشہور ہو جائیں، شمیم شاہد کی طرح، یوسف زئی صاحب کی طرح، حامد میر کی طرح، اعزاز سید کی طرح، مرتضیٰ سولنگی کی طرح راتوں رات مشہور ہو جائیں. تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اچیو، مشہوری زیادہ ضروری ہے یا کام؟ دیکھیں نا، مشہوری تب ہوگی، پوزیشن تب حاصل ہوگی جب آپ کام کریں گے اور کچھ کر کے دکھائیں. کمپیٹنسی بہت زیادہ ہے، محنت بہت ضروری ہے. اور میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ
ٹھیک ہے سوشل میڈیا بھی بہت اچھی بات ہے، مگر ساتھ ساتھ آپ اسٹڈی کر دیں، آپ اپنے ماضی کو دیکھیں، آپ مطلب ارد گرد کے حالات کو اسٹڈی ضرور کیا کریں. اگر آپ کے پاس نالج نہ ہو، آپ بیک گراؤنڈ سے آگاہ نہیں ہے، تو آپ آگے نہیں جا سکتے. نالج موبائل کے ذریعے نہیں، کتابوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، کتابوں کے کتب ذریعے بینی بہت ضروری ہے. کتب دین بہت ضروری ہے. کتابیں پڑھنا، رسالے پڑھنا، آپ کو ہر ایک کے بارے میں یہ آج سوچنا کل کے چاہیے. بچے کہتے ہیں سر دو صفحے پڑھیں جی سر میں درد ہو گیا ہے. سر درد نہیں، مطلب پھر ان کے حالات بھی آپ دیکھنے اس کی وجہ سے یہی حالات ہے کہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پڑھنا چاہیے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو پڑھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی معاشرے پر کے اقدار کو سمجھنا چاہیے. اپنے معاشرے کے علاوہ آپ جب کہیں باہر جائیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے یہ ترقی کیوں کی ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرتے، آپ آبزرو کر دیں کہ یہ جو ہے ہم مطلب ماضی میں ہم گئے تھے وہ USSR، تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر کنڈرات تھے، کچھ نہیں تھا، مطلب لوگ بہت زیادہ ان کی معاشی حالت. مگر اب ہم چلے جائے تو وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ یورپ اور امریکہ کی قریب لائف سٹینڈرڈ اتنا ہو، لائف سٹینڈرڈ ہے، ترقی ہے، خوشحالی ہے، آبادی ہے. تو میرے خیال میں لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا ہے. اب یہاں پر ہم مطلب پھنسے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو سن بھی نہیں سکتے، ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کر سکتے، اور ہم ترقی چاہتے ہیں تو کس طرح کریں گے. سر بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین، آپ نے گفتگو سنی جناب شمیم شاہد کی، اور یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو وہ باتیں پتہ چلی ہوں گی، وہ گفتگو ان کی گفتگو سے جو کہ یقیناً آپ کے علم میں نہیں ہوں گی. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، اور اتنی مزیدار چائے پلانے کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ جی دے والے. ٹھیک، مہربانی.